بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز کی شرائط قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے پہلے کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جن کا پورا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر جو ہے وہ لازمی ہے۔ جس طرح کہ فقہاء و محدثین فرماتے ہیں کہ نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ فرائض جو نماز کے باہر ہوتے ہیں یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتے ہیں ان کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، اور جو فرائض نماز کے اندر ہوتے ہیں ان کو فرائض نماز کہا جاتا ہے۔ تو آج جن باتوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہے شرائط نماز۔ اب ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں کہ جن کا پورا نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو جو شرط ہے، شرط اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بذات خود تو مقصود اصلی نہ ہو لیکن اصل چیز کا دار و مدار اسی پر ہو۔ یعنی اگر شرط پوری نہ ہو تو اصل کام بھی نہ ہو سکے۔ اسی طرح نماز شروع کرنے سے پہلے بھی چند شرطوں کا پورا ہونا لازم ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر شرعی ہو تو پھر حالت کے مطابق مسئلہ بھی بدل جائے گا۔ سب سے پہلی شرط کون سی ہے؟ سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے بدن کا پاک ہونا، انسان کا جو جسم ہے وہ پاک ہونا۔ جس طرح کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ سورہ نساء ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو تم نماز کے نزدیک مت جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو تم اپنی زبان سے جو ہے وہ بولتے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم سفر کر رہے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اب ظاہر ہے قرآن پاک کی اس آیت سے بدن کی طہارت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک انسان مینٹلی طور پر سیٹ نہیں ہے، اگر وہ نشے کی حالت میں ہے تو ظاہر ہے کہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلے گا اس کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ میں اپنی زبان سے جو ہے وہ کون سے الفاظ نکال رہا ہوں۔ اس میں بے ادبی کے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، اس میں کفریہ الفاظ بھی اس کی زبان سے نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کو اپنے دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں رہا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ اور اسی طریقے کے ساتھ اگر تمہیں غسل کی ضرورت ہے، اگر تمہیں وضو کی ضرورت ہے، اگر تمہارے جسم کے ساتھ کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو اس گندگی کو جو ہے وہ اپنے جسم سے ہٹانا اور اس سے جسم کو پاک کرنا، یہ نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے ایک شرط ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے جس کے بارے میں قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ جو دوسری شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے، جو دوسری شرط ہے وہ ہے کپڑوں کا پاک ہونا۔ جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، چاہے وہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، چاہے وہ ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، چاہے وہ عام جو ہے وہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو ان کپڑوں کا پاک ہونا نماز کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ اللہ پاک سورہ مدثر میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ تو گویا کہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جہاں جسم کا ہونا پاک ضروری ہے، اسی طریقے کے ساتھ جو کپڑے بھی نمازی نے پہنے ہوئے ان کا پاک ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، ان کا بھی صاف ستھرا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پرانے یا نئے ہونا اور بات ہے، اصل جو چیز ہے وہ کپڑوں کی طہارت ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ہے۔ تیسری شرط جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے،
فرمایا کہ تیسری شرط یہ کہ جس جگہ پہ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مسجد کے باہر کوئی ایریا ہے، چاہے وہ صحرا ہے، چاہے وہ جنگل ہے، چاہے تمہارا اپنا گھر ہے، فرمایا کہ اس جگہ کا پاک ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس طرح کہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک خطاب فرما رہا ہے کہ بلا شبہ میں تیرا پروردگار ہوں، پس تو اتار دے اپنے جوتے، بے شک تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العالمین کے حضور انسان بندگی کے لیے حاضر ہو، اللہ کے حضور جب انسان نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، تو ایک تو اس کو جوتے اتار دینی چاہیے، اور دوسرے جو ہے وہ جگہ پاک جہاں کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے گا اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ جو چوتھی شرط بیان کی گئی ہے، فرمایا ستر عورت۔ جس طرح کہ اللہ پاک سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ فرمایا کہ اولاد آدم ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، یعنی نماز کے وقت خوب اچھا لباس جو ہے وہ پہنو۔ اور اس کے بارے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا پہلے ایک ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کا بھی ستر ہے، اور اس کا سوائے چہرے کے، اس کے ہتھیلیوں کے اور اس کے پاؤں کے جو تلوے ہیں یا پاؤں کا جو اوپر والا حصہ ہے، اس کے سوا عورت مکمل طور پر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہونی چاہیے۔ ایسا دوپٹہ پہن کر وہ نماز پڑھے کہ جس سے اس کے بال بھی نظر نہ آئے، اور نہ اتنا باریک ہو کہ اس دوپٹے میں سے جو ہے وہ بالوں کی سیاہی بھی جو ہے وہ نظر آئے۔ اسی طریقے کے ساتھ مرد حضرات بھی جب نماز پڑھیں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر کے نماز پڑھیں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پاک اور صاف کپڑے پہن کر عجز و انکساری کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں۔ اور جو پانچویں شرط ہے وہ فرمایا کہ استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس طرح کہ اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف منہ کر لیا کرو۔ تو جب اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تمہیں چاہیے کہ تم کیا کرو، کعبے کی طرف منہ کرو، مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے نماز تمہیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ایک انسان جان بوجھ کر اپنے رخ کو قبلہ سے تبدیل کر کے نماز پڑھتا ہے تو ہرگز اس کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حکم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جو ہے وہ مخالفت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو نماز کی جو چھٹی شرط ہے، فرمایا کہ نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہونا یعنی جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے صبح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو فجر کا وقت ہونا چاہیے، ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، جو بھی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے، اس ٹائم کے اندر آپ کو نماز پڑھنی جو ہے وہ چاہیے۔ جس طرح کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر جو ہے وہ فرض کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہر نماز کا ایک وقت ہے، ایک اس کا اول وقت ہے، ایک اس کا آخری وقت ہے۔ تو اول اور آخر کے درمیان میں جو ہے وہ آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ زور کے ٹائم آپ عصر کی پڑھ رہے ہیں اور عصر کے ٹائم آپ فجر کی پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ ہر نماز کا جو وقت ہے یہ بھی شرط ہے کہ جو بھی آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک قضا نماز کا تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ میں اور کسی ویڈیو کے اندر اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اور اس طریقے کے ساتھ جو ساتویں شرط ہے، فرمایا کہ نماز کی نیت۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہوتی ہے،
اس لیے کہ عمل تو بعد میں ہوتا ہے اور نیت جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر یہ نیت ہوتی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو عمل بعد میں ہوتا ہے اور نیت جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم کام کرنا چاہیں، اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو ہماری نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا یہ بھی مستحب طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کے ساتھ اس بات کا اظہار کریں کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں 2 فرض پڑھ رہا ہوں، میں 4 سنت پڑھ رہا ہوں، میں 3 وتر پڑھ رہا ہوں، یا میں فلاں نوافل پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت انسان کی زبان سے کے ساتھ کرنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ اصل جو نیت ہے وہ دل کے پختہ ارادے کا ہے کہ جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے کہ میں فلاں جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فقہا نے تکبیر تحریمہ کو بھی شرائط میں بھی اس کو شامل کیا ہے، اور نماز کی فرائض کے اندر بھی شامل کیا ہے کہ جب آپ نیت کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کرتے ہیں تو یہ چونکہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے ہوتی ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ جب آپ ساری تیاری مکمل کر کے نماز کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو یہ داخل نماز بھی ہے اور خروج نماز بھی ہے۔ جب نماز کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ شرائط کے اندر بھی آتی ہے اور یہ فرائض کے اندر بھی آتی ہے۔ تو یہ وہ شرائط ہیں کہ جن کا ذکر میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ ان شرائط کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں۔ جب تک یہ شرائط پوری نہیں ہوں گی، کوئی ایک عذر ہے کسی وجہ سے، تو وہ عذر کو دیکھ کر کے مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے ان شرائط میں سے اگر آپ نے ایک شرط کو بھی چھوڑ دیا تو آپ کی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ تو آئے ہدایت کے اس سفر میں آپ بھی ہمارے ہم سفر بن جائیں، اور اللہ کے رسول کا یہ پیغام حق تاکہ ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں، ہر انسان کے پاس پہنچائیں، تاکہ وہ اللہ کے اس حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔